وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم ہر طرح کے انسانوں میں سے بھی امامہم ان کے اماموں کے ساتھ ان کو بلائیں گے. کل قیامت میں میدان حشر میں بلاوا آئے گا. آج بھی بلاوا آ رہا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے. اسی طرح وہاں ایک بلاوا اور پکار ہوگی، وہاں ہر ایک کو آنا پڑے گا اور ہر ایک اپنے امام، مقتدی اور پیشوا کے ساتھ آئے گا. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر انسان بامامہم اپنے امام کے ساتھ آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے. فرماتے ہیں یہاں امام سے مراد کتاب ہے اعمال کی. جو آدمی نے اعمال کیے ہیں وہ اعمال اس کے ساتھ آئیں گے لکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ تم نے روزہ رکھا، یہ تم نے حج کیا، یہ تم نے جھوٹ بولا، یہ تم نے گناہ کیا. تو جو بھی نیک عمل، اچھا عمل، برا عمل، ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو امام قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ آیا ہے. کہیں امام کے معنی اعمال کے ہیں، کہیں امام کے معنی اعمال نامے کے ہیں، اور کہیں امام کے معنی پیشوا کے ہیں. چنانچہ یہاں جو ہے وہ پیشوا مراد ہے، کتاب اعمال مراد نہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے اعمال نامہ مراد ہے. یہاں گروہ جو ہیں ان کے جو سردار ہوں گے، ان کے جو پیشوا ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ریشہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا. یعنی اندھے سے مراد وہ اندھا نہیں جس کو ہم اندھا سمجھتے ہیں، بلکہ جو دین سے اندھا ہو، اسلام سے اندھا ہو، قرآن اور حدیث کو اس نے نہ سیکھا ہو، نہ سمجھا ہو، اللہ اس کے رسول کو اس نے نہ مانا ہو. یہ جیسے یہاں کفر و شرک میں تھا اور گناہوں کی حالت میں تھا، نافرمانی کی حالت میں تھا، ایسے ہی وہاں وہ نافرمانی کی حالت میں پیش کیا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہی کی شکل میں اس کو وہاں پر پیش کیا جائے گا آخرت کے اندر. اس لیے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جہالت کو، غفلت کو دور کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا یقین عطا فرما دے. یہاں دین پر رہے تو وہاں بھی دین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر فیصلے فرمائیں گے. ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور زیادہ گمراہ. بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ قیاس کرتے ہیں، قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں. قرآن کے اندر جو لفظ ہے اس کے معنی دوسرے کر دیتے ہیں. جو قرآن میں آیا اور جو حدیث میں آیا، جو لفظ ہے بس اس کو اسی پر رکھنا چاہیے، اس کے اندر تعویل نہیں کرنی چاہیے. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فقیہ الامت بہت بڑے عالم تھے. ذرا سی بات جو ان سے کوئی کرتا تھا تو ذرا سی بات کے ذریعے وہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے تھے. کہنے لگا ایک آدمی ان سے کہ جی آپ کہتے ہو جھاڑو پھونکو، جھاڑ پھونک سے کیا ہوگا؟ جھاڑ پھونک سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے جھاڑ پھونک کرتے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا خبیث اڑ جائے، ایسے جاہل. جیسے حضرت نے فرمایا خبیث اڑ جائے، ایک دم اس کا منہ لال ہو گیا. جب حضرت نے غصے میں کہا خبیث اڑ جائے، ایک دم گھبرا گیا، وہ خوف طاری ہو گیا. فرمایا میرے خبیث کہنے کا اثر تو تیرے چہرے پہ آ گیا. جو غلط بات ہے، خبیث تجھے کام ہے، تیرا چہرہ لال ہو گیا. تو جب خبیث کا اثر ہو گیا تیرے چہرے پر، تو اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوگا. جو پکا سچا کلام ہے، جب اس کو دم کیا جائے گا تو اثر ہو جائے گا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ معنی بدلتے تو، اور جو کہنے والے تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے بیچارے اور نابینا بھی تھے. تو وہ کہنے لگے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی ان کے سامنے مفتی صاحب نے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو یہاں دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. دیکھ تو یہاں اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اس نے کہا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. اس نے کہا یہ تو ہم کہہ رہے تجھے
لفظ جو آیا قرآن میں اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا. تو یہاں اندھا ہونے سے مراد دین سے اندھا ہونا ہے. تو حضرت نے فرمایا اسی لیے ہم معنی کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی کلام گھڑ دیں. یعنی جو قرآن ہم نے آپ کو دیا، جو کتاب ہم نے آپ کو پیش کی، یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات لاؤ جو ہمارے کفر سے، شرک سے ملتی جلتی ہو، ہمارے جو عقائد ہیں ان پہ ٹھیس نہ پڑے. بس ایسی کوئی بات لے آؤ. وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ سے اس وحی کو دور کر دیں جو آپ پر ہم نے کی ہے، اور کوئی ایسی بات جو ان کے موافق ہو آپ لے کر آ جائیں. اللہ کہتے ہیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. تب تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، پھر وہ آپ کو سے دشمنی نہ رکھتے، پھر آپ کو ساحر مجنون پاگل نہ کہتے. پھر تو کہتے بھئی یہ تو ہمارے مطلب کا آدمی ہے، ہمارے کفر کی، شرک کی، ہمارے رسم و رواج کی تائید کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف خوش مائل ہو جاتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمع دیا اسلام پر، دین پر اور توحید پر، ورنہ کافروں کی چالیں اتنی خطرناک تھی کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے اور آپ خوش ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ کو کہہ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں اور جو کفر پر، شرک پر ہوتے ہیں، گناہ اور نافرمانی پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے، زیادہ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا چاہیے. ورنہ جو ان کی برائی ہے، ان کا کفر شرک ہے، ان کے رسم و رواج ہیں، بدعت و خرافات ہیں، آدمی اس سے متاثر ہو جائے گا اور جیسا وہ کر رہا ہے ایسا کرنے لگے گا. اگر ایسا نہیں کر رہا جیسا وہ کر رہے ہیں تو کم سے کم جو برا کر رہے ہیں تو ان کی برائی اس کے دل میں کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے جو دین سے دور ہیں، بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ آدمی ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور متوجہ ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ نے بہت سخت بات اللہ نے اپنے نبی سے کہہ کر ہمیں سمجھایا. فرمایا اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا آپ ان کی طرف خوش مائل ہو جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات. تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دگنا مزہ چکھا دیتے، یعنی ہماری طرف سے آپ کو بڑی سزا ہوتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اللہ فرماتے پھر آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی جب رسولوں کو بھی یہ حکم ہے کہ پورے تاکید کے ساتھ ہدایت پر اور توحید پر جمے رہو، تو عام مسلمانوں کو کتنا زیادہ حکم ہوگا. تو اس لیے ذرہ برابر بھی اپنے دین سے آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دین پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنے کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب ہی آپ کو لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ زمین میں ڈگمگا دیں گے، زمین میں آپ کو ڈگمگا دیں گے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ اس سے نکل جائیں. یعنی مکہ میں کافر اور مشرک آپ پر ظلم و زیادتی کریں گے، آپ کو مجنون پاگل دیوانہ بتائیں گے اور آپ کو ڈگمگا کر رکھ دیں گے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں. مکہ سے نکلنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے صادق اور امین محبت کرتے تھے، لیکن اب آپ نے دعوت دینا شروع کی توحید کی، ایمان کی، اب یہی آپ کے دشمن بن گئے اور یہ آپ کو اتنا ہلائیں گے کہ آپ ڈگمگا کر رہ جائیں گے زمین میں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ وہاں سے نکل جائیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. تو وہ بھی آپ کے پیچھے زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے. جب مکہ سے وہ آپ کو نکال دیں گے کفار، تو ایسا نہیں کہ اب مکہ انہی کا ہے وہ وہیں رہیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پہنچائے گا اور وہاں سے آپ کے دین کو، اسلام کو قوت و طاقت عطا فرمائے گا اور آپ ایک دن فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر ان کافروں کو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکلنا پڑے گا. یہ بھی آپ کے پیچھے زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے مکہ میں. کچھ دن کے بعد ان کو نکلنا پڑے گا اور مکہ دارالاسلام و دارالایمان بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ہمارا دستور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہے
ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہمارے دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی جب نبیوں رسولوں پیغمبروں کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو ان کو اپنے گھر سے، علاقے سے، وطن سے نکلنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وطن سے ہجرت کرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کو چھوڑا نہیں، اپنے عذاب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے گرفتار کر لیا۔ یہ ہمارا دستور رہا ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کو لوگوں نے ستایا اور ان کو تکلیفیں دی، ان کو ان کے علاقے سے نکالا، تو اللہ نے پھر ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ ایسا ہی ان مکے والوں کے ساتھ بھی ہوگا، آپ گھبرائیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، 5 نمازیں فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا اہتمام کیجئے، یعنی 4 نمازیں بھی پڑھیے اور جو فجر کی نماز ہے اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ فجر کے اندر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ بڑا مجاہدہ ہے۔ آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، پھر سو کر اٹھنا اور پھر وضو کرنا، مسجد آنا مشکل کام ہے، اس لیے اس کو اہتمام سے فرمایا نام لے کر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کیجیے، یعنی فجر میں قرآن پڑھیے، فجر کی نماز ادا کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن کان مشہودا، حضوری کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں فرشتے جو صبح شام ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، وہ دونوں فرشتے صبح کے بھی اور شام کے بھی اس وقت میں وہاں موجود رہتے ہیں۔ شام والے جانا چاہتے ہیں اور صبح والے آ گئے تو دونوں فرشتوں کی حاضری کا وہ وقت ہے، اور انسان اس وقت میں راحت اور آرام لے کر بیدار ہو جاتا ہے، چست چالاک ہوتا ہے، تو اس وقت میں دھیان اور توجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رات کو تہجد میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور فجر سے پہلے قرآن شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر میں اسی لیے لمبی قرات بھی ہوتی ہے، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی بیدار رہیے، رات کے حصے میں تہجد پڑھیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے بطور اضافے کے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی 1 سال تہجد کی نماز فرض رہی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو عادت ہو گئی تو پھر یہ نفل ہو گئی، اب جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اجر و ثواب ہے۔ البتہ تمام نفلوں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ جو نفل ہے وہ تہجد کی ہے، اس لیے رمضان میں ماشاءاللہ اس کی عادت ہو گئی، سحری کے وقت میں اٹھ گئے تہجد پڑھی، اب یہ پورے سال اس کی عادت رہنی چاہیے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان جا رہا ہے رو مت، کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان چلا جا رہا ہے، کہ نہیں، رمضان کے جانے پر رو مت، بلکہ پوری زندگی کو اپنی رمضان بنا دو۔ اس طرح رمضان میں تم عبادت کر رہے تھے، اسی طرح پورے سال کر دو، یہ تمہارا رمضان بن جائے گا جب تم روزے رکھو گے۔ اس لیے یہ نہیں کہ 30 روزے رکھ لی چھٹی ہو گئی، 29 رکھ لی چھٹی ہو گئی، نہیں، اب شہید کے بھی رکھ لو، 6 روزے رکھ لو عید کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور 6 روزے بھی لگاتار رکھنے ضروری نہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو یہ پورے ہوئے روزے، اب 6 اور رکھو، لگاتار نہیں، لگاتار رکھنے ضروری نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عید سے اگلے دن ایک رکھ لو، شروعات کے لیے ضروری ہے، نہیں، وہ بھی ضروری نہیں، عید کے 2 دن بعد شروع کر دو، 3 دن بعد شروع کر دو، پھر 1 روزہ رکھ لو، پھر 1 روزہ رکھ لو، ہر ہفتے 2 روزے رکھ لو، تو اس طرح 6 روزے پورے مہینے کے اندر کرنے ہیں۔ شوال کے مہینے میں چاند نظر آ جائے گا، شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، عید سے اگلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور عید کے 5 دن، 6 دن، 8 دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، 24 دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، 6 دن آخر کے تب رکھ لو، جب چاہے ان کو رکھ سکتے ہیں۔ عورتوں میں مشہور ہے کہ فوراً رکھنی چاہیے، لگاتار، شش عید تبھی ہوگی ورنہ ہونے کی نہیں، وہ 6 روزے رکھ لو تبھی تمہاری عید ہو جائے گی، وہی شش ہو جائے گی، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے آ گیا عید کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، اس کے 9 روزے رکھ لو تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھو، جمعرات کا پیر کا روزہ رکھو۔ باہر ہم ملکوں میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا پیر کا، جمعرات کا روزہ لوگ عام رکھتے ہیں، بلکہ جب ہم لوگ افریقہ میں تھے تو عید کے روزے بھی وہاں شش عید کے اس طرح رکھے گئے، اس طرح رمضان کے سارے لوگ رکھتے ہیں، اسی طرح اعلان ہو رہا ہے، اسی طرح افطار ہو رہا ہے، جیسے گویا رمضان ہی چل رہا ہو، سارے عام لوگوں کے اندر وہاں روزہ رکھنے کا ماحول ہے۔ یہاں تو کوئی عورتیں بوڑھی رکھتی ہیں یا کوئی بیچارہ جس کو پتہ چل گیا آج ثواب کا ہمت کر لی اس نے رکھ لیا، عام اہتمام نہیں ہے۔
نوافل کے روزوں کا، اس لیے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ جب پورے سال نوافل روزوں کی عادت بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں گے، سہل ہو جائیں گے اور مزہ آئے گا۔ پورے سال مزے لے لیے روزے رکھ کر، اب رمضان میں اور زیادہ مزہ آئے گا لگاتار رکھنے کا، ورنہ بوجھ لگتا ہے بھائی کیا ہوگا۔ اور اب تو اور زیادہ مزے ہیں ماشاءاللہ، کئی برسوں تک سردی کے روزے آئیں گے، بس لیاف میں پڑے رہو اور لیٹے رہو، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، فجر ہوئی ظہر ہوئی اثر ہوئی، جلدی سے دن کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ سردی کے رمضان آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو تہجد فرض تھی مسلمانوں پر، پھر بعد میں نفل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی آخر تک یا آپ کے لیے بھی نفل ہو گئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں بھی فرض رہی، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں بعد میں فرض نہیں رہی، اس طرح سب پر نفل ہو گئی، اس طرح آپ پر بھی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ فرماتے ہیں امید ہے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا، جو سب سے بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچائیں گے جس کی دعا ہم لوگ سب کرتے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، تو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، وہ تو عطا فرمائیں گے ہی، ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے بھی جنت کو واجب کر دیں گے، جہنم سے ہمیں بچا لیں گے جو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا اور آپ کو بشارت دے دی کہ آپ کو مقام محمود پر آپ طرف پہنچائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھ کو سچائی کے ساتھ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور سچائی کے ساتھ مجھے نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسی قوت عطا فرما جو مددگار ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جانے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگیے رب ادخلنی مدخل صدق، سچائی کے ساتھ آپ مجھے نکال دیجیے مکہ سے اور سچائی کے ساتھ مجھ کو داخل فرما دیجیے۔ مدخل صدق یعنی موت میری سچائی کے ساتھ ہو اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو میں نے یہاں نیک عمل کیے اس کا بدلہ وہاں آخرت میں ملے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یوں کہ یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل مٹنے کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پہلے ہی سکھلا دی، اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کر دیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم ایسا قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، کلمے والوں کے لیے، ہم ایسا قرآن نازل فرما رہے ہیں کہ جو روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، یہ روحانی بیماریاں ہیں، دشمنیاں، عداوتیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ظاہری بیماری جو ہے بخار، نزلہ، کھانسی، سر میں درد، پیٹ میں درد، وہ بھی اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دم کے اندر بھی اثر ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ جو ظالم ہے قرآن کو ماننے کا نام نہیں لیتے، اللہ کی بات کو ماننے کا نام لے لیتے، جتنا قرآن ان کو پڑھتا سناؤ گے اتنا ہی ان کا کفر بڑھے گا، شرک بڑھے گا، اتنا ہی وہ خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں چلے جائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم انسان پر نعمت نازل کرتے ہیں، انسان کو نعمت عطا فرماتے ہیں، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے، نعمتوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ نعمت دینے والے اللہ کو بھول جاتا ہے اور کفر و شرک میں آگے بڑھ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے کہ میرا مال مجھے میری محنت سے ملا، میں کیوں غریبوں کو دوں، فرعون بن جاتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو وہ اعراض کرتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کنارہ کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو تکلیف میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور مال اور دولت جب نعمت ملے تو اس میں اکڑنا نہیں چاہیے، نعمت ملے تو شکر کرو اور زحمت ملے تو صبر کرو، مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں مال دے کر بھی اور غربت دے کر بھی، راحت دے کر بھی اور مصیبت دے کر بھی۔ مسلمان کے ایمان والے کے ہاتھوں میں
دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، برائی آئی تکلیف آئی تو صبر، اور نعمت آئی تو شکر۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک آدمی اپنی راہ پر چلتا ہے، اچھی راہ پر چلتے ہیں، بری راہ پر چلتے ہیں۔ فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، آپ کا رب بخوبی جانتا ہے اس کو جو سیدھی راہ پر رہا چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو قرآن و حدیث علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا، اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من لا يشغله سمع سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرم من إلحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا من لا يشغله سمع سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرم من إلحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا، ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح صحیح پڑھنے سننے کی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما، علم و ذکر کے لیے ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو قبول فرما، سارے عالم کی مولا جہالت کو غفلت کو ختم فرما، اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، یا اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، تبلیغ میں تعلیم میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، سنت اور شریعت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم پر ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ آخری ایام آخری اوقات گھڑیاں چل رہی ہیں، یا ارحم الراحمین جہنم سے خلاصی کا آپ نے ہمیں یہ اشرہ دیا، اے اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچا لیجیے، پوری امت مسلموں کو دوزخ سے بچا لیجیے، یا ارحم الراحمین جہنم سے بچا لیجیے، ہم سب کو مولا جنت الفردوس میں داخل فرما، پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو آپ ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ یہ رمضان یہ روزے یہ عبادتیں مولا ہماری آخری نہ ہوں، یا اللہ بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، روزے عطا فرما، عبادت اور تلاوت اور ذکر کا اہتمام نصیب فرما، مولا نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین کیا کرم لک الامین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ